السلام علیکم ناظرین، اس وقت تقریباً 2 ارب سے زائد مسلمان سخت اضطراب کے اندر ہیں، اور یہ کیوں کر نہ ہو کہ ان کی تمام تر توجہ کا مرکز مسجد الحرام اس وقت تقریباً خالی پڑی ہے، ایک ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ حج معطل ہو چکا ہے، پوری دنیا کے اندر سے کسی بھی ملک کے ایک شخص کو بھی حج کے لیے مکہ المکرمہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مطاف اور وہ صحن اور وہ مسجد جہاں پہ ہر سال اس وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونج رہی ہوتی تھی، لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر اجتماعیت کا منظر پیش کرتے تھے، رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، امت سے آفتوں کی ٹلنے کی اور بلاؤں کے ٹلنے کی فریاد کرتے تھے۔ وہ مسجد حرام، اس کا مطاف، اس کے ارد گرد تمام چیزیں خالی پڑی ہیں۔ اگر یہ پوری دنیا کے اندر ہوتا تو کسی حد تک قابل برداشت تھا، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو یورو فٹ بال جو عالمی مقابلہ ہے فٹ بال کا، اس کے ایک ایک میچ کے اندر لاکھوں لوگ اپنی پسندیدہ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں، کوئی کرونا وائرس نہیں پھیلتا۔ باقی دنیا کی بات کیا کرنی، خود سعودی عرب میں گزشتہ لاک ڈاؤن کے دوران جب پوری دنیا کی فلمی صنعت زبوں حالی کا شکار رہی، سعودی عرب میں اس کو عروج حاصل رہا۔ صرف کرونا کے دوران سعودی عرب میں 20 سے زائد نئے سینما ہالز کھلے ہیں۔ میٹا سینما کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 40 ہفتوں میں صرف سعودی عرب میں $73 ملین کے سینما کے ٹکٹ فروخت کیے گئے ہیں۔ خود سعودی عرب کے شہر جدہ میں پچھلے 2 ہفتوں سے ایک میوزیکل کنسرٹ منعقد ہو رہا تھا، جہاں مرد و خواتین اکٹھے اس میں شریک رہے اور ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کسی کے کانوں پر جون نہیں رینگی اور نہ ہی وہاں کرونا کی آمد کا خطرہ تھا۔ اگر کرونا کی آمد کا خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف ان مقامات پر ہے جہاں پہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے، حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق سعودی عرب کے مقامات مقدسہ پر بغیر اجازت جانے والے کو 10,000 ریال جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اسی سعودی عرب میں اگر آپ نے کوئی فلم دیکھنی ہے، کسی میوزیکل کنسرٹ میں شریک کرنا ہے، تو پھر مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ آپ ٹکٹ خرید کے مکمل آزادی کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے اس گناہ کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس صورتحال میں عالم اسلام کے مسلمان اضطراب کی کیفیت میں کیوں نہ ہو؟ آپ 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے فٹ بال کا میچ تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن حرم شریف نہیں جا سکتے۔ وہ جگہ جہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، امت مسلمہ کی ترقی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، امت مسلمہ پر آنے والی بلاؤں کی ٹلنے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ آفات و بلیات جو آنے والے دنوں کے اندر پوری دنیا پہ نازل کرنی ہوتی ہیں، ان کے ٹلنے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور وہاں کی دعاؤں کی بدولت اللہ اس امت پہ رحم فرماتا ہے، اس امت پہ اللہ اپنا کرم اور بخشش کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اب وہ دعائیں مانگنے کے لیے سعودی عرب کے حکمرانوں کی اجازت نامہ درکار ہے، اور اس سال صرف 60,000 لوگوں کو حج کی اجازت ملے گی، اور یہ 60,000 بھی وہ خوش نصیب ہوں گے جو پہلے سے سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی ایک مسلمان کو بھی حج کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس صورتحال میں میں اور آپ یقیناً کچھ نہیں کر سکتے، لیکن رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص وہاں حاضر ہو کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا چاہتا ہے۔ حج والے دن جب ٹی وی پر خطبہ حج پڑھا جاتا ہے تو میں نے کئی لوگوں کو رکت آمیز وہ آنسوؤں کے ساتھ روتے دیکھا ہے کہ کاش اس سال ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوتی۔ لیکن وہی دعائیں ہم یہاں پہ مانگ سکتے ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے مقدس ترین مقام سے دور کر دیا، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کے لیے غیرت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں جو سعودی عرب مکہ المکرمہ میں کرونا کے ڈر سے مسلمانوں کو آنے سے روک دیتے ہیں، لیکن دوسرا مقام مقدسہ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہاں پہ اسرائیلی فوجیوں کی یلغار کو نہیں روک سکتے۔ ان مسلمان حکمرانوں کے لیے غیرت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ خدائے لم یزل اس امت پہ اپنا رحم نازل فرمائے، اور اس امت کو نیک، عادل اور ایسے حکمران عطا فرمائے جن کے دل میں خوف خدا ہو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحم موجود ہو۔